الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے محبوب امام الانبیاء شفیع روز جزا جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام کا تحفہ نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات صدقہ پانچ تن پاک کا تمام عالم اسلام پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ الحمدللہ آج کا ہمارا یہ پروگرام ماہ رمضان کے سلسلے کے اندر شکریہ رمضان جاری ہے، جس کے اندر میں نے قرآن پاک کی تلاوت جو کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا، ایمان والو اللہ اور اللہ کے فرشتے ملائکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو خوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام بھیجو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ہر مسلمان کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے یہ قانون بنا دیا ہے کہ یہ عمل میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو تمہیں بھی حکم ہے کہ میرے محبوب پر خوب درود و سلام بھیجو۔ یہ قرآن کا حکم تھا۔ اب چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کے اندر کتنی برکتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ کتنی برکت کی بات ہے کہ دنیا کے اندر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا۔ فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات اللہ کی بارگاہ میں اس مومن کے بلند کر دیے جاتے ہیں جو ایک دفعہ ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، کتنی برکت ہے درود پاک کے اندر۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک قیامت کے دن، قیامت کے روز یہ تمہارے لیے نور ہوگا۔ درود پاک نور بن جائے گا، روشنی بن جائے گی، سکون آ جائے گا قیامت کی مشکلوں سے۔ فرمایا مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھو، قیامت کے دن یہ تمہارے لیے نور بن جائے گا۔ اسی طرح
میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو پل صراط پر عظیم الشان نور عطا ہوگا۔ جس کو پل صراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل نار یعنی دوزخ سے نہیں ہوگا۔ فضیلت یہی ہے کہ درود پاک پڑھو، نور خدا نازل ہو جائے گا اور تمہیں دوزخ کے آگ سے اللہ تعالی نجات عطا فرما دے گا۔ درود پاک کے اندر پیارے بھائیوں بہت برکتیں ہیں، بہت عظمت ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو جناب والا ہر وقت قبول ہوتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی ٹائم رکھا گیا ہے، نہ اس کے لیے کوئی پابندی لگائی گئی ہے، بس اتنا پڑھنا ہے۔ فرمایا جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح پیارے بھائیوں بے شک فرمایا، بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ مومن شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ کتنی سعادت کی بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے کہ پیارے بھائیوں مشکلوں سے جلدی نجات پانا۔ قیامت والے دن وہ کتنا مشکل ترین دن ہوگا قیامت کا کہ سورج جو ہے سوا نیزے پہ زمین کے قریب کر دیا جائے گا، یہ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، انسان ننگے پاؤں کھڑے کر دیا جائے گا، بہت ہی مشکل کا عالم ہوگا، انسان پیاس سے زبانیں باہر آ رہی ہوں گی، کمر بھوک سے سیدھی نہیں ہو رہی ہوگی۔ فرمایا جلدی نجات پانے والا، قیامت کی مشکلوں سے جلدی نجات پانے والا وہ مومن ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اے میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کوثر پر قیامت کے روز کچھ گروہ آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، کچھ ٹولیاں آئیں گی میرے حوض کوثر پر، جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ یہ وہ مومن ہیں جو میری ذات پہ دنیا میں رہتے ہوئے درود پڑھتے تھے، جو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز بھی ہوتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے اور اس کے پیارے محبوب کے اوپر درود و سلام بھی پڑھتے تھے۔ فرمایا قیامت کے دن جب وہ میرے حوض کوثر پہ آئیں گے میں انہیں پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے مسلمان بھائیوں، اے مسلمانوں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے، یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ اے میرے پیارے بھائیوں، کتنا مقام ہے۔ درود پاک پڑھا تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کی صف میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، وظیفہ 1000 مرتبہ درود پاک ہے۔ فرمایا زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ اسے خواب کے اندر اس کو جناب والا جنت کی سیر کروائے گا کہ وہ جنت کے محلات کو دیکھے گا۔ وظیفہ یہی ہے کہ درود پاک کثرت سے پڑھے، جنت والے محبوب جس کے صدقے سے اللہ نے جنت بنائی ہے اس کو دنیا کے اندر یاد رکھے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی اللہ اسے جنت کے جلوے دکھائے گا۔ اے میرے پیارے بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 بار درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو محبت اور شوق سے اس سے بھی زیادہ پڑھے
میں قیامت کے روز اس کا شفیع اور گواہ بن جاؤں گا۔ اے میرے پیارے بھائیوں، قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل کرنی ہے تو وظیفہ ایک ہی ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکتا ہے درود پاک پڑھو، دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ آئیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے حدیث پاک جو نکلی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ پتہ چلا کہ اگر اللہ کی رحمت حاصل کرنی چاہتے ہیں، ہر بندہ دعا کے لیے کہتا ہے کہ مجھے جناب والا یہ پریشانی ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، میرے لیے دعا کریں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اے مومن، اے مسلمان، تم میری ذات پہ درود پڑھ، اللہ تم پہ رحمت نازل فرمائے گا، تیری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو ایک ہی وظیفہ ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ دنیا آخرت میں پریشانیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ ایک حدیث پاک اور عرض کرتا ہوں، ارشاد فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے اور 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اے میرے پیارے بھائیوں، یہ ماہ رمضان ہے۔ ایک روایت کے اندر میں نے یہ پڑھا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھے نا، اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم درود پاک کی کثرت کرنی شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہماری عبادت کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا، اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ ایک روایت کے اندر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے بندہ مومن، تیری جو عبادت ہے نا اس کو طہارت درود پاک دیتا ہے کہ تیری ناقص عبادتیں، ہم گناہگار ہیں، جس شان کے مطابق میرے رب کا کرم ہے ہم پہ، جو اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت ہے اس کے مطابق ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ فرمایا تم جیسی بھی نماز پڑھتے ہو، جیسا بھی ذکر اللہ کرتے ہو، اس کے ساتھ درود پاک پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکت سے تمہاری ناقص عبادتوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو اے میرے پیارے بھائیو، درود پاک کا نہ تو کوئی وقت ہے، نہ اس کی قائد ہے کم پڑھنا ہے یا زیادہ پڑھنا ہے۔ میرے علم کے مطابق 2 ایسے عمل ہیں کہ جو بندہ جس وقت بھی کرے ان کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ایک تو عمل یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو اسی وقت قبول فرما لیتا ہے۔ اور دوسرا درود پاک ہے کہ جب بھی پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کو قبول بھی فرماتا ہے، اس بندے پہ اپنی رحمت کا نزول بھی فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی غلامی نصیب فرمائے، اپنا اور اپنے پیارے محبوب کا حقیقی عشق نصیب فرمائے، حضور کی ذات پہ محبت سے درود پاک پڑھنے والا اللہ ہمیں بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔